رانیہ سوچتی ہے کہ ہمیں ساری باتیں طیبہ کو بتا دینی چاہیے، تبھی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، تبھی کوئی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے۔ پھر رانیہ اٹھ کے باہر ونڈو سے دیکھتی ہے کہ میں کسی طرح اپنی ہیلپ کے لیے طیبہ کو کچھ دے سکتی ہوں۔ رانیہ ایک لیٹر لکھتی ہے۔ شمرا وہ لیٹر کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ نواب نے رانیہ کی امی کے لیے کھانے میں دوائی ملا کے رکھی ہوتی ہے، کچن میں رکھا ہوتا ہے۔ نواب کی امی وہی کھانا اٹھا کے ثنا کو کھلا دیتی ہے، پھر ثنا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نواب اپنی امی کو کہتی ہے، امی آپ نے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا کھانا لے آنے سے پہلے، یہ کمرے میں بند تھی، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کے پاس آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ؟ اور نواب کی امی کہتی ہے، میں نے تو بس اس کا احساس کیا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہوگی، تم میں سے کوئی اس کے پاس آتا ہی نہیں، اس کی طلاق ہو گئی، کب سے اس کمرے میں بند ہے، روئی جا رہی ہے۔ نواب کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ مر تو نہیں گئی، اور نواب کی امی کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، بس تھوڑی سی بھی ہوش ہوئی ہے، خود بعد میں اڑ جائے گی۔ نواب کی امی کہتی ہے نواب تم ٹینشن نہ لو، رانیہ کی امی بھی تو وہ کھانا کھاتی ہے لیکن اب تک مری نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ نواب کہتی ہے مجھے اسی چیز کی ٹینشن ہے، کہیں یہ تو پہلے سے پاگل ہے، کہیں یہ بھی بیمار نہ ہو، جیسے بھی کچھ ویسا نہ ہوگا جیسے رانیہ کی امی کے ساتھ ہوا ہے۔ نواب کہتی ہے چلو ایک طرف سے ٹھیک ہے یہ بھی ہوش ہوگی تو ابھی حمزہ نہیں کرے، ورنہ جب یہ ہوش میں ہوتی ہے تو بار بار کہتی ہے مجھے حمزہ کے پاس جانا ہے، مجھے حمزہ چاہیے۔ رانیہ کی امی اٹھتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا مجھ میں اور ہمت نہیں رہی زندہ رہنے کی، اور رانیہ کہتی ہے امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اور رانیہ کی امی کہتی ہے بیٹا تمہیں یہ سن کے برا نہیں لگا؟ رانیہ کہتی ہے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اب یہ سمجھ گئی ہوں کہ مجھے کسی چیز سے نہیں ڈرنا، اور رانیہ کہتی ہے کہ میں نے حمزہ کے لیے ایک لیٹر لکھ کے باہر پھینکا، دیکھنا ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ رانیہ کی امی کہتی ہے انشاءاللہ۔ رانیہ کی امی کہتی ہے میرا بھی باقی اس کمرے میں دم گھٹتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں۔ رانیہ کہتی ہے امی بس ہم یہاں سے جلدی ہی نکل جائیں گے، تبھی وہاں سے دانش آتا ہے۔ دانش آتا ہے، ونڈو کو چیک کرتا ہے، پھر وہ رانیہ کہتا ہے کہ میرے پاس، اور رانیہ کہ کیوں؟ دانش سے غصے سے کہتا ہے کہ ادھر، اور رانیہ اٹھ کے اس کے پاس جاتی ہے۔ دانش وہ لیٹر نکال کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رانیہ کہتی مجھے نہیں پتا۔ دانش کہتا جھوٹ مت بولو، تم نے ہی باہر نکالا تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں نے گھر کے چاروں طرف کیمرہ لگوا۔ دانش وہ لیٹر نکال کے کہتا ہے یہ کیا؟ رانیہ کہتی مجھے نہیں پتا۔ دانش کہتا تم جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی نکالا ہے، میں نے اس گھر کے چاروں طرف کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون نہیں، میں نے تمہیں خود دیکھا تھا کہ تم نے اس ونڈو سے کاغذ کو باہر پھینکا تھا، لیکن غلطی سے میرے ہاتھ لگی، جس کے ہاتھ لگنا چاہیے تو اس کا ہاتھ تو لگا ہی نہیں۔ دانش رانیہ کو غصے سے پکڑتا ہے، پھر اس کو دھکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر تم نے دوبارہ ایسے کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رانیہ کہتی میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں، تم پہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈنڈے پڑیں گے۔ اور اچھا دانش رانیہ کی امی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور تبھی رانیہ جب یہ دیکھ لیتی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ دانش کو پکڑ کے دھکا دیتا ہے اور اس کی امی کو کہتا ہے کہ آنٹی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے ہاتھوں سے مرے گی اگر ایسا کرے گی، اور رانیہ کی امی کہتی ہے بیٹا اس کو معاف کر دو، یہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ دانش کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے کہنے پہ اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ رانیہ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں آپ ٹھیک تو ہیں؟ رانیہ کی امی کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی ہم کب تک یہاں پہ رہیں گے، ہم کب یہاں سے نکلیں گے؟ اور رانیہ کی امی کہتی ہے بیٹا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے یہاں پہ بیٹھی ہوں کہ کب یہاں سے نکلوں گی۔ رانیہ کی امی رانیہ کہتی ہے کہ تم بھی ان کے سہارے بیٹھے رہو کہ کب تم یہاں سے نکلو گی، بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہی ہم یہاں سے نکال سکتا ہے۔ دانش سوچتا ہے کس طرح سائمہ اور اس کی امی نے مجھے دھوکہ دے دیا، کس طرح میرے ساتھ رہی ہوں، مجھے اس نے کس طرح لوٹ لیا، میں تو ان سے اپنا بدلہ لے کے رہوں گا، جتنے پیسے میں نے ان کو دیے اتنے پیسے میں ان سے لے کے رہوں گا۔ حمزہ کی امی حمزہ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور حمزہ کی امی کہتی ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے دانش کمپنی میں گیا ہے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ دانش کے آفس میں سے ایک مینیجر آیا تھا حمزہ کے پاس جاب کے لیے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ دانش نے سارے اچھے مینیجر اس آفس سے نکال دی۔ حمزہ کا ابو کہتے ہیں میں بہت دنوں سے کام میں مصروف تھا، اس لیے میں نے کمپنی میں جا کے چکر نہیں لگایا، میں نے کمپنی کی حالت نہیں دیکھی کہ کیسی ہے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اور تبھی حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کی کمپنی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ رانیہ کی امی تو دانش کو اپنا مانتی ہے تو وہ خود ہی دیکھیں۔ پھر حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ آپ چپ کر جائیں، آپ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ مجھے اس پہ غصہ آنے لگتا ہے، میں کل خود ہی جا کے دیکھ کے آؤں گا۔ دانش کے من میں آتا ہے نواب کہتی ہے تمہیں کیا ہوا؟ دانش کہتا ہے آج میں نے پھر رانیہ کو پکڑا ہے اپنے تایا جان کو لیٹر دیتے ہوئے۔ نواب کہتی ہے تو بہت چلاک ہے۔ دانش کہتا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں، میں کس طرح اس کو ادھر ادھر کروں کہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کریں۔ تبھی نواب کی امی کہتی ہے میں تم لوگوں کو ایک آئیڈیا دوں، کیوں نہ ہم یہ گھر بیچ کے کہیں دور گھر لے لیں، ان کے پاس سے نہ رانیہ ان کو دیکھے گی اور نہ ہی پہ ایسے کرے گی۔ دانش اپنی نانی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے واہ نانی اتنا اچھا آئیڈیا تو نے دیا۔ پھر کہتا ہے کہ ثنا کو کیا ہوا، ثنا ایسے کیوں لیٹی ہے؟ نواب کہتی ہے کہ سوئی ہوئی ہے، چلو چپ ہو کے بیٹھی ہوئی نا، ورنہ اٹھی تو بار بار حمزہ کرتی اور شور مچاتی۔ دانش سوچتے ہیں ہمیں گھر بیچنا چاہیے کہ نہیں، تبھی نواب آ جاتی ہے۔ نواب کہتی کیا ہوا؟ دانش کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں گھر بیچنا چاہیے کہ نہیں۔ نواب کہتی کیوں؟ دانش کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں پرابلم نہ ہو جائے، کہیں مسئلہ ہی نہ بن جائے۔ نواب کہتے تم اپنے آپ کو چھوڑو، میری بات مانو، ہمیں گھر بیچنا چاہیے، یہاں سے بہت دور جانا چاہیے جہاں پہ یہ حمزہ نہ ہو اور حمزہ کے گھر والے نہ ہوں۔ نواب کہتے تبھی تم سکون سے رہ سکتے ہو، نہ پھر تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ رانیہ کچھ کرے گی یا رانیہ ان کو لیٹر بھیجی گی، اور نہ ہی تمہیں کچھ اور چیز کا ڈر ہوگا، تم سکون سے رہو گی، اپنا بزنس چلانا اور اپنا کام کرنا۔
دانش کہتا پھر بھی امی اگر کچھ ہو گیا ایسا ہم پھنس گئے پھر ہم کیا کریں گے اور پولیس ہمیں پکڑ کے لے گئی. وہ آپ کہتی اچھا تم چپ کرو اب جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو یہ گھر بھیجو یہاں سے ہم جا